اخراج وصول کرنے اور محلوں میں عیش کرنے کے سوا کوئی کام نہ رہا۔ علماء پھر جو تھے انہوں نے اپنے طور پر کوششیں کی، جو مخلص تھے وہ تو ہے ہی تھے، زیادہ جو تھے وہ بھی اسی راہ میں بہہ گئے، سارے دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ کئی سو سال ہو گیا، 1000 سال سے زیادہ کہ امت کی فکر تو کسی نے کی۔ لوگ پیدا ہوتے گئے، دوسرے لوگوں کے عقیدے اور خیالات پھیلتے گئے، اور انگریزی استعمار جب آیا مسلمان ملکوں پر یہ کافر مسلط ہو گئے۔ اس کے بعد تو پھر غلام جو ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا کہ یار ہم گھٹیا ہیں، اس لیے ان جیسا لباس پہننے لگے، ان کا احترام کرنے لگے۔ ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ یہی مہذب لوگ ہیں، اس نے کی طرح کا لباس، اسی طرح کھانا پینا، انہی کی زبان، انگریزی لفظ بولنے۔ تو غلامی جو ہے نا دل توڑ گئی، 13 صدیوں کی غلامی۔ دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری۔ مسلمان غلامی کی وجہ سے نا دین سے بہت دور ہٹ گئے، ان کی نظروں میں بھی یہی رہ گیا کہ جس کے پاس دنیا یار سچا وہی ہے۔ اب اس بارے میں علماء کی ذمہ داری ہے نا، بڑے نیک اور مخلص عالم اٹھیں جو لالچی نہ ہوں، اپنا تن من دل لگا دیں، دوبارہ امت کو دین کی طرف بلائیں خلوص کے ساتھ، اور امت جو ہے وہ متاثر ہو کہ واقعی یہ لوگ بے غرض ہیں، جو کہتے ہیں کرتے ہیں، حکومت کے ہاتھ میں بکتے نہیں۔ ایسے لوگوں کی بات میں ہو سکتا ہے کہ وزن اور کسی ملک میں انقلاب آ جائے۔ یعنی ظاہری طور پر آپ نا امید ہیں؟ نہیں، نا امید نہیں ہے، نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے۔ ابھی دیکھیں نا لوگوں کے سے کیا ہو یار نکلو، یہ کیا ملک میں ہو رہا، تو کیسے لوگ دیوانہ وار نکلا ہے، داڑھی والے بھی بے داڑھی بھی تو مرے نہیں لوگ، صرف ان کو کوئی اچھا رہنما نہیں ملتا، جن پر اعتماد کرتے ہیں تھوڑا چلنے کے بعد وہ بھی ٹھگ نکلتے ہیں۔ اس لیے لوگ جانے دے دے کر تھک گئے ہیں کہ بنتا بناتا کچھ نہیں یار، سارے فریب کرتے۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو۔ جس کو دیکھتے نا یہ ذرا شور کر رہا، نعرے لگا رہا، چل پڑتے پیچھے، تھوڑی دیر کے بعد پتا چلتا کہ یہ بھی راہزن تھا، ڈاکو۔ چلیں آج ایک تاریخی دن ہے تو آدمی نکل آیا نا کوئی، تب بھی لوگ چلیں ہمارے ملک میں مطلب کہنے کا کہ عدل کی علمبرداری کے لیے جو ایک مہم عوام نے چلائی تھی، اس کے حوالے سے آج بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے کہ ہمارے سابقہ چیف جسٹس، جو اصل چیف جسٹس ہے افتخار محمد چودھری، نے آج دوبارہ اپنا چارج سنبھال لیا ہے۔ اس موقع پر آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کچھ توقعات ان سے عدل کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، ملک کے اندر پھیلی ہوئی افراتفری بے چینی کے حوالے سے کچھ توقع کر سکتے ہیں؟ توقعات تو بہت ہیں، وہ بالکل مبنی بر صداقت ہیں۔ جس شخص نے اتنے جرنیلوں کے سامنے نہ کی اور اپنی بات پر جمع رہا اور اتنی تکلیفیں برداشت کی، بچے علاج کے بغیر مرتے رہے، تنگ ہوئے، امتحان نہیں دے سکے، سب کچھ برداشت کیا، اس پر اعتماد تو کیا تھا، مگر مشکلات بھی بڑی ہیں۔ اس لیے شکرانہ ادا کرنے کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، پیچھے کھڑے بھی رہنا چاہیے کہ پھر کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے اور کوئی رکاوٹ نہ ڈال دی جائے۔ تو توقعات بالکل ٹھیک۔ نہیں آج باقی آپ نے دیکھا، بتایا ان سارے بچوں نے بھی، بٹ صاحب نے کس ذلت کے ساتھ ہو گیا عبدالحمید ہو کر، نہ کسی نے اس کو ریفرنس دیا، نہ کوئی عزت کی، آنسو بہتا چلا۔ تو کیا ہے، چند روزہ اقتدار کی خاطر لوگ اپنا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ذلیل ہی ہوتے ہیں۔ نہیں آج مولانا شاد حسن گیا تھا، اس کو کسی نے نہیں پوچھا۔ ایک نیوز نیٹ ورک نے بہت ہی اچھا ایک کارٹون سا بنایا ہوا تھا کہ جب 15 تاریخ کو اعلان ہو گیا کہ آپ جانے والے ہیں، تو 5 دن کی جو بادشاہت ہے اگر آپ چھوڑ دیتے تو تاریخ کے اندر امر ہو جاتے اور پوری دنیا آپ کی عزت افزائی کرتی۔ پھر بھی نہیں چھوڑ، یعنی 5 دن کا اختیار بھی ایک بندے نے نہیں چھوڑا، تو وہ قوم سے کیا توقع کرتا ہے کہ میری طرف عزت کی نظر سے دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے جو قوم کی توقعات میں پوری ہو۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ مطلب آپ اس خوشی میں پوری قوم کے ساتھ شامل ہیں؟ شکر گزار اللہ تعالیٰ کی۔ ٹھیک ہے، کامیابی سے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ بڑی قربانی۔ چلے مولانا، پہلے سوال سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے کہ آج کل کے دور میں دین میں اعتدال کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہر مسلک کے لوگ صرف اپنی ہی طرف لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور مولانا انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ بدقسمتی سے اب مساجد کے اندر دین کی تبلیغ نہیں ہو رہی، مسالک اور فرقوں کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ اب ان دونوں سے پوچھے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر وہی نازل ہوتی ہے اور جو تم دین سمجھو یہی حق ہے، تم میں آپس میں اختلاف کیوں؟ چھوڑے نا دوسرے لوگوں کو، اپنا حال کیا۔ حافظ زبیر علی زئی کچھ لکھتا ہے، یاسری صاحب کچھ لکھتے ہیں، دوسرا کچھ لکھتا ہے۔ اہل حدیث میں اختلاف ہے، وہ علم کی بنا پر۔ وہ کہتا ہے جنازے کے صرف 2 سلام ہیں، ایک سلام ہے اللہ کے رسول سے، صحابہ صاحب لکھا اس نے کہ کسی سے ثابت نہیں ہوا، اس لیے جو جنازے میں 2 سلام کہتا ہے وہ جاہل ہے، جاہل ہے۔ نماز چھاپی یہی مکتبہ اسلامیہ،
دوسری طرف کہہ رہے ہیں دو بھی ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے قنوت پڑھنی چاہیے نماز میں وطر میں، کوئی کہتا سرے سے ہے ہی نہیں، کوئی کہتے ہیں تو رکوع سے پہلے کچھ بعد میں، سارے اہل حدیث ہیں اپنی اپنی دلیلیں دیتے۔ تو اگر ایک مسلک میں یہ گنجائش موجود ہے کہ سنت کو معروم کرنے کے لیے لوگ مختلف نتیجوں پر پہنچے، تو یہی بات دوسروں کے بارے میں سمجھ لو، پیار سے رہو، بس یہ ہے اعتدال کی راہ، اور اس سے امن ہوگا، ورنہ اگر اسی پر زد رہے نا، بس میں جو کہہ رہا ہوں یہی وہی ہے۔ آپ نے 2 سلاموں کی بات کی ہے نماز جنازہ کے حوالے سے کہ یہ بھی ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ہے ہی یہی ہمارے معمول کے مطابق، مطلب اگر آپ 1000 جنازہ پڑھتے ہیں تو 999 نہیں، 999.99 جو ہیں وہ دونوں طرف سلام پھیرے جاتے ہیں، ایسے ہی مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہے، بی سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہم کبھی کبھار والے عمل کو مستقل طور پر اپنائے ہوئے۔ نہیں، میرا تو آپ جانتے ہیں، میں تو حافظ بیرونی کے ساتھ ہی ہوں نا کہ کسی صحابی سے رسول اللہ سے یہ ثابت نہیں ہوئے دعا سلام، مگر کیا کریں جہاں جاہل ہوتے ہیں وہاں کہہ دیتے ہیں کہ چلو کون جھگڑے میں پڑا رہے، سمجھدار ہوں تو اعلان کر دیتے ہیں پہلے کہ ایک ہی سلام ہم کہیں گے، 2 سلام کوئی نہیں، کسی کو ملے ہی کوئی صحیح روایت نہیں ملی۔ ٹھیک، اسی لیے ابن قدامہ المغنی میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کا اختلاف کوئی اختلاف ہے، صحابی اختلاف کرتے کوئی کچھ کے پھر تو کہتے، جب سارے وہ ایک کہتے تھے، بعد میں ابراہیم نخعی نے کہہ دیا 2 بھی کہہ سکتا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی صحابہ کرام کا اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اس کی تو گنجائش ہم رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کی بات کے پختہ ہونے کے بعد پھر کوئی اختلاف کرے تو نہیں رد ہوگا، وہ کوئی اختلاف نہیں، پھر کیا اختلاف کرنے کی گنجائش۔ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا، قیامت والے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ سے سر اٹھائیں گے تو یہ پوچھنے پر کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے کہ میری امت کو بخش دے، کیا ایسے ہی ہوگا؟ اگر ایسے ہی ہے تو اللہ سے تقوی کا کیا مطلب؟ یہ جو آپ کی شفاعت کبریٰ ہے نا کہ آپ اللہ کے حضور سجدے میں پڑھیں گے، پھر اللہ کہے گا سر اٹھاؤ، اور آپ اٹھائیں گے، دعا کریں گے، اللہ قبول فرمائیں گے۔ اس میں یہ بات جو لوگوں نے شامل کر دی نا کہ میدان محشر میں ہی، عدالت میں ہی دخل اندازی ہو جائے گی، حضور چھڑوا لیں گے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ ابن قیم ساری قسمیں لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کسی روایت میں مجھے نہیں ملا کہ جنتی دوستی یہ فیصلے میں جو ہے نا مداخلت ہوگی، یہ صرف ہوگا حساب شروع کرنے کے لیے۔ یہ ساری امتیں جو آئیں گی نا، آپ تو اللہ کے حضور آپ درخواست کریں گے کہ فیصلہ تو ہونا چاہیے نا، سارے لوگ بیچارے ڈر رہے ہیں، سورج قریب ہے، زمین تو شروع ہو جائے گی عدالت، مگر فیصلے جو ہوں گے نا بالکل صحیح، جو دوزخ میں جانے کے لائق ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے۔ پھر جو آتا ہے سفارش کا وہ بعد کی بات ہے کہ پھر کئی ملک بعد جائیں گے مسلمان، اور حضور کچھ لوگوں کو نکال لائیں گے 3 قسطوں میں۔ جی السلام علیکم۔ جی بی بی شیرینی چاری کھڑی آواز آجا سورانا بی بی شیرینی چاچا یار بتایا۔ چلیں شاید رونگ کال، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت کبریٰ جو ہے وہ صرف حساب شروع کرنے کے لیے ہو، فیصلہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کب ہوگی؟ نہیں، آپ کی سفارش پر ہی شروع ہوگا، مگر بعد میں جو ہے نا پھر انبیاء، رسول اللہ اور سارے نیک لوگ جن جن کو یاد کریں گے وہ جائیں گے، اللہ جانے کتنی مدت کے بعد جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں گے، پھر حکم ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے نا نکال پائی حد لی حد، اللہ حد کر کے وہ نکال لائیں گے، پھر اس طرح دوسری مرتبہ 3 قسطوں میں نکالیں گے جو نکلنے کے قابل ہیں، پھر کہہ دیں گے اب تو وہی رہ گئے جن کو قرآن نے روک لیا، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے، تو دوزخ میں سے سفارش سے نکالے جائیں گے، فیصلے میں بالکل جس سے لے کے کوئی وہی وہ بھگتے گا۔ ٹھیک، ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی